ہمارے سامنے 3 نسخے ہیں، علامہ شامی والا بھی ہے اور حموی بھی ہے، لیکن ہم پڑھا رہے ہیں الاشباح والنظائر صرف متن سے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومنه إباحة 4 نسوة ولم يقتصر على واحدة تيسيرا على الرجل وعلى النساء أيضا لكثرتهن۔ چوتھے قاعدے کی تفصیلات جاری ہیں، جن میں اسباب تخفیف بیان کیے، اور اسباب تخفیف کل 7 میں، جن میں چھٹے سبب تخفیف جو کہ عسر اور عموم بلوا، ان دونوں کی بنیاد پر شریعت نے مسئلے میں تخفیف اور گنجائش دی ہے، آسانی دی ہے۔ اس سبب کے تحت جتنے جزیات اور فروع آ سکتے ہیں وہ ایک سلسلہ ہے ان کا، اور آج دیکھیے مزید فروع فرماتے ہیں۔ انہی سے ہے 4 عورتوں کا جائز ہونا، یعنی 4 شادیاں، 4 نکاح کرنا، ایک مرد کے لیے ایک ساتھ 4 بیویاں رکھنا یہ مباح ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ تو ایک پر قصر نہیں کیا گیا کہ ایک ہی، کیونکہ قرآن پاک نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر عدل نہ کر سکو یا اندیشہ ہو کہ نہ کر سکو گے تو ایک، ایسی صورت میں ایک پر قصر کیا گیا۔ لیکن اگر ایسا کوئی ڈر نہیں ہے تو 4 تک کی اجازت دی گئی۔ اس میں کیا آسانی ہے؟ فرمایا تحسیناً علی الرجل، مرد کے لیے بھی کیس کو آسان کرنا ہے اور عورتوں کے لیے بھی۔ مرد کے لیے اس میں کیا آسانی ہے، عورتوں کے لیے اس میں کیا آسانی ہے؟ عورتوں کے لیے آسانی بتا دی لکثرتہن، کہ عورتیں کثیر ہیں، اور مرد کے لیے آسانی کیا ہے؟ فرمایا یہاں تو کچھ نہیں فرمایا، یوں سمجھ لیں، اس کی توضیح ضروری ہے سمجھنے کے لیے کہ ایک مرد کو ایک سے زیادہ زوجہ کیوں ضروری ہے، کیوں اجازت ہے، اور اس میں کیا آسانی ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ مردوں اور عورتوں کی ساخت بظاہر تو ایک ہے، لیکن ان کے جو آرگنز ہوتے ہیں، اعضاء ہوتے ہیں، اور جو فنکشنز ہوتے ہیں، انسان مرد کی جسم میں جتنے آلات اور جتنے اعضاء ہیں، ان کے جو کام ہیں، کئی جہتوں سے عورتوں میں کچھ چیزیں زائد ہیں اور فنکشنز بھی زائد ہیں۔ جیسے ان کے جسم کے اندر رحم مادر ہے، رحم ہے، تو بچے کو پالنے کی صلاحیت اور پھر بچے کو پرورش کرنے کی صلاحیت، کہ اس کے جسم میں ہی اس کے لیے خوراک پیدا کی، اور اس صلاحیت کو جو اللہ تعالیٰ نے خواتین کے اندر ودیعت فرمائی ہے، تو اس کے لیے کئی چیزوں کو وہاں پہ رکھا۔ مثال کے طور پر حیض، نفاس، یہ سارے معاملات عورتوں کے لیے ہے، کیونکہ بچے عورتوں کے جسم میں پلتے ہیں۔ تو ایک غذا سے جتنا خون بننا چاہیے، مرد کو جتنا بنتا ہے اس سے زائد خون بنتا ہے عورت کے جسم میں، جو اس کے جسم کے اندر پلنے والے بچے کی غذا بنتا ہے۔ لہٰذا جب بچہ رحم میں نہیں ہوتا تو وہ سارا خون جو رحم میں جمع ہو جاتا ہے ہر ماہ نکل جاتا ہے۔ حیض کہتے ہیں، حیض کی حالت عجیب و غریب ہوتی ہے، تکلیف دہ ہوتی ہے، مشقتیں ہوتی ہیں۔ یہ معاملہ اب مرد کے ساتھ نہیں ہے، تو ایسے وقت میں ان کے ہارمونز بھی نہیں ہوتے،
جو شہوت کی اشتہا پیدا کریں، تو ایسی خواہش بھی نہیں ہوتی اور اذیت بھی ہوتی ہے، مردوں کو حرام قرار دیا گیا کہ ایسی حالت میں ان کے قریب جائیں۔ اسی سے متعلق جو سب چیزیں ہو گئی کہ اگر بچہ پیدا ہو گیا تو پھر نفاس ہے، اور اگر بیماری ہو گئی، یہ سارا کام ٹھیک سے نہیں ہو رہا ہے، تو پھر استحاضہ ہے۔ ان ایام میں مرد عورت کے قریب نہیں جا سکتا، اور جو مردوں کی ساخت ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ انسان مرد کو عورت کی ضرورت ہے ہر چند روز کے بعد۔ تو عورتوں کے ساتھ حیض کا معاملہ ہے یا نفاس کا معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ دیکھ لیجئے کہ جب خواتین حمل میں ہوتی ہیں، 8-9 مہینے تک کی مدت ہوتی ہے، تو کتنا کام ان کے جسم میں چل رہا ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے۔ مرد تو آزاد گھومتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی یہ کہ مرد عورت کو خواہش نہیں ہوتی، یا ہوتی بھی ہے تو بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ مرد کو تقاضا ہو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس کی مدت 2 سال یا 2.5 سال، ان ایام میں بھی ان کے ہارمونز کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب دیکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ مرد کی ضرورت ایک زوجہ سے مختلف طبعی حالات کی بنیاد پر پوری نہ ہو سکے تو اس کے لیے 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 کی اجازت ملی آسانی کے لیے۔ اور عورتوں کی آسانی کیسے کہ عورتیں کچھ ایسے معاملات ہیں کہ مرد جو ہے نا وہ غزوات میں جاتے ہیں، دنیا میں مسائل میں گھرے ہوتے ہیں، تو موت مردوں کو زیادہ آتی ہے۔ قتل و قتال، لڑائی بھڑائی، جنگ و جدال، مار پیٹ، یہ سب جو ہے، اور حرب و ضرب، یہ سب مردوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو وہی جو ہے وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ عورتیں زیادہ تعداد ہوتی ہے جو اپنی پوری عمر کو پہنچتی ہیں، تو اس طرح سے عورتوں کی تعداد ہمیشہ بڑھتی جاتی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے یہ قیامت کی علامتوں سے بتایا۔ کہ عورتیں بڑھ جائیں گی، مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا قیم ہوگا۔ تو یہ عورتوں کے لیے آسانی یا بھلائی ہے۔ اگر ایک ایک پر سلسلہ چلتا رہے تو نہ جانے کتنی خواتین کے ساتھ زناکاری بڑھ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کتنی خواتین پوری زندگی بغیر شادی اور بغیر نکاح کے رہ جائیں۔ تو یہ سب معاملات ہیں۔ چلیے، اس طرح سے جو تعدد ازدواج کی اجازت ہے اس میں تیسیر و تخفیف ہے، طبعی خواہشات کے اعتبار سے مرد کے لیے اور زمینی حقائق کے اعتبار سے عورت کے لیے۔ فرمایا یہ جو 4 ازواج کی اجازت ملی ہے، اس میں عورتوں اور مردوں کی تخفیف کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ 4 سے زائد کی اجازت شریعت نے نہیں دی۔ ولم یزد علی 4، 4 سے زیادہ پر اضافہ نہ کیا، کیونکہ مرد پہ اس میں مشقت ہے، باری میں اور دیگر امور میں، کہ باری 4، 3، 4 یا 2 میں چلیے محنت کر کے وہ باری مقرر کر لے گا، دیگر امور میں بھی، لیکن 4 سے زائد اگر ہوئی تو اسے اور دقت پیش آئے گی۔ اسی طرح سے نفقہ میں، کسوہ میں، جذبات کے لحاظ کرنے میں، حقیقت یہ ہے کہ ایک سے زائد بھی کوئی زوجہ رکھے اس میں بھی دقتیں اسے پیش آتی ہیں باری میں اور جذبات کے لحاظ کرنے میں، تو مشقت تو ہے۔ اب شریعت نے آسانی مرد پر یہ یوں کر دی کہ 4 سے زائد نہیں، یہ کہ کوئی مرد جو ہے عواقب سے بے خبر، وہ 4، 5، 6، 7، 8، 10 کر لیا اس نے، اور اب اس کے بعد پھنسا، وہ مشقتیں اس پر پڑی، تو یہ اپنے انجام سے بے خبر۔ شریعت نے کتنا احسان اس پر کیا کہ 4 کے اندر محدود کر دیا
کہ 5ویں سے نکاح کرے گا تو نکاح ہوگا ہی نہیں، یہ مرد پر آسانی ہے۔ فرماتے وَمِنْهُ مشروعیت الطلاق لما فی البقاء علی الزوجیت من المشقۃ عند التنافر، توسع اور تخفیف ہی کی قبیل سے ہے طلاق کی مشروعیت۔ شریعت نے طلاق کو جائز قرار دیا کیونکہ زوجیت پر بقا میں جو مشقت ہے وہ واضح ہے، عند التنافر جبکہ دونوں دل ایک دوسرے سے دوری محسوس کرتے ہوں، تنافر پیدا ہو چکا ہو، ایک دوسرے سے قرب جو ہے اور انس کے سامان ختم ہوتے جا رہے ہوں، لڑائی، اختلافات، جذبات کی ناقدری، اس وجہ سے زوجین میں جب دوریاں بڑھتی ہیں، خلا بڑھتا ہے، تو اب ایسے موقع پر ان کو قریب رکھنے پر مجبور کرنے میں مشقت ہے، اور تنافر اس قدر ہے کہ ان کی بھلائی اسی میں ہے کہ ذرا دور دور ہو جائیں، ورنہ جتنا قریب رہیں گے لڑتے بڑھتے رہیں گے، اور یہ سلسلہ تعدی تک پہنچا سکتا ہے کہ مرد عورت پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دے، مار پیٹ شروع کر دے، یا عورت جو ہے مرد سے چھٹکارا پانے کے لیے کوئی غلط راستے اختیار کرنا شروع کر دے۔ ہندو مذہب میں طلاق نہیں ہے تو وہ اسلام پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ طلاق کی صورت جو ہے نا، مرد اور عورت دونوں کو الگ کرنے کی صورت اچھی نہیں ہے۔ انہیں پتہ نہیں ہے کہ طلاق جو ہے وہ کوئی مستحب اور اچھا کام نہیں قرار دیا، شریعت نے صرف مجبوری کی حالت کے لیے مشروع قرار دیا کہ ایک مرد اور ایک عورت نکاح کے بندھن میں جب بندھ جائیں تو بہت امکانات ایسے ہوتے ہیں کہ دونوں کا ایک دوسرے سے دل نہ لگے، دونوں کی سوچ الگ ہو، دونوں کا کے جذبات الگ ہوں، ایک دوسرے کا لحاظ نہ کریں، ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو اب دونوں کا ایک ساتھ جینا دوبھر ہو جائے، کم سے کم اپنی زندگی تو گزار سکیں۔ اور جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ دونوں الگ الگ ہو جائیں، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے اس کے مناسب حال کوئی دوسرا شوہر اور اس کے مناسب حال کوئی دوسری زوجہ عطا فرما دے، اور ایسا ہوتا بھی ہے، ایک سے سیٹنگ نہیں ہوئی، کہیں اور مناسب رشتہ مل گیا، چلو زندگی چلنے لگ گئی۔ تو مشروعیت طلاق میں آسانی تو ہے، اگر طلاق کو مشروع نہ قرار دیا جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ وہی ہوتا جو ہندو مذہب میں ہوا کہ مرد اور عورت یہ بالکل الگ نہیں ہو سکتے، تو مرد کو جب ضرورت ہوتی ہے اس سے چھٹکارا پانے کی تو اس کا گلا دبا دیتا ہے، اس کی جان مار دیتا ہے، یا پھر عورت کو ضرورت ہوتی ہے چھٹکارا پانے کی تو وہ زہر دے دے اس کو، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے ان حالات کو سامنے رکھیں تو اندازہ ہوگا کہ اسلام نے طلاق کو مشروع قرار دے کر کے آسانی پیدا کر دی ہے زوجین پر، خصوصاً جب کہ تنافر ہو۔ یوں ہی فرماتے مشروعیت الخلع والافتداء والرجع فی العدۃ قبل الثلاث، خلا کو مشروع قرار دے کر بھی شریعت نے احسان کیا ہے۔ یہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرد طلاق نہیں دے رہا ہے کیونکہ اس کو زوجہ سے الگ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن عورت محسوس کرتی ہے کہ اس مرد کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہو سکتا، کمائی کا مسئلہ ہے یا اور دیگر اہلیتوں کا مسئلہ ہے یا جذبات کی ناقدری کا مسئلہ ہے، تو وہ عورت کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ جس طرح سے مرد نے مہر دے کر کے نکاح کیا تھا، اسی طرح سے کوئی بدل طے کر کے عورت مرد سے آزادی حاصل کرے۔ تو خلا مشروع قرار دے کر کے عورتوں کے لیے کتنی آسانی پیدا فرمائی۔ اسی طرح سے ابتدا دیکھ لیجئے، یعنی ابتدا کا مطلب وہی خلا اور ابتدا، کہ خلا ہوتا ہی ہے جبکہ کچھ فدیہ دے کر کے، کچھ دے کر کے اپنے آپ کو چھڑائے، اور مرد وہ چیز لے کر کے اس کو طلاق دے دے۔ یوں ہی 3 طلاق سے پہلے عدت میں رجعت کو مشروع قرار دے کر کے شریعت نے کتنا احسان کیا۔ 1 طلاق دے دی اور عدت جاری ہے، 2 طلاق دے دی، عدت جاری ہے، تو طلاق رجعی کی صورت میں شوہر کو حق ہے کہ شوہر واپس لے لے، زوجہ کو واپس لے لے۔ اب یہ آسانی ہو گئی کہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو پھر نکاح کی دوسری پریشانیاں یا پھر مکمل سپریشن اور جدائی ہو جاتی تو مشکلات پیش آتی۔ تو شریعت نے طلاق کے بعد بھی عدت کے دوران
رجعت کی صورت رکھ کر کے آسانی پیدا کی ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ غصے میں مرد طلاق دے دیتا ہے، ہمیشہ طلاق جو ہے جھگڑے لڑائی اور غصے میں ہوتی ہے، اور بعد 1-2 دن 4 دن گزرنے کے بعد شوہر کفِ افسوس ملنا شروع کر دیتا ہے۔ 99% کیسز ایسے ہی آتے ہیں، اور تجربہ بھی ہے۔ غصے میں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ 3 طلاق سے پہلے طلاق پڑے گی نہیں، 3 طلاق دے دیتے ہیں، اور ہم لوگ سمجھاتے رہتے ہیں کہ طلاق جب جذبات میں آ بھی جاؤ، مجبوری ہو، تب بھی 1 طلاق دو اور چھوڑ دو، لیکن وہ 3 طلاق دیتے ہیں، اور 1 ہفتہ 2-4 ہفتے گزرنے کے بعد پھر آ کر کے مفتی سے صورتیں پوچھتے ہیں، کوئی صورت ہے، کوئی صورت ہے، کوئی صورت ہے، اور میرا غصہ اتنا زیادہ تھا کہ ہوش نہیں تھا، اور یہ معاملہ تھا، وہ معاملہ، سب بتانا شروع کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اب پتہ چلتا ہے کہ کہیں اور نکاح کے لیے جائیں تو سب جو ہے ان کا ریکارڈ دیکھتے ہیں کہ طلاق دے دیا تھا، کیوں دیا تھا، تو اب بیوی ملنا مشکل ہو جاتی ہے، بچوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ بچے پھر کہاں جائیں گے، تو سارے مسائل اب نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے بڑی آسانی دے دی ہے کہ طلاق دے دینے کے باوجود رجعت کا حق دے دیا ہے، لیکن یہ رجعت کا حق ہمیشہ نہیں ہے، قبل ثلاث 3 طلاق اگر دے گا تو رجعت کا حق نہیں ہے۔ فرماتے ولم یشرع دائما لما فیہ من المشقۃ علی الزوجہ، اور شریعت نے طلاق کو مشروع قرار دیا، لیکن ہمیشہ ہر حال میں مشروع قرار نہیں دیا، کیونکہ اس میں زوجہ پر مشقت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ طلاق مشروع تو ضرور ہے، لیکن مشروع بطور عدم کراہت نہیں ہے۔ جب ضرورت ہوتی ہے، کچھ مسائل ہوں تو بعض صورتوں میں طلاق دینا مستحب ہو جاتا ہے، بعض صورتوں میں طلاق دینا واجب ہو جائے، جیسے کہ عورت بد اخلاق اتنی ہے کہ وہ شرعی مسائل پر بھی شوہر کی بات نہیں مانتی، نماز نہیں پڑھتی، وغیرہ وغیرہ، لیکن ہر حال میں طلاق ایسی مشروع نہیں ہے کہ کوئی کراہت بھی نہ ہو، بلکہ عام حالات میں طلاق دینا، اس کو ابغض المباحات فرمایا گیا۔ اس میں فقہا کا اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ طلاق جائز نہیں ہے، بقدر ضرورت، بوجہ ضرورت طلاق کو مشروع قرار دیا گیا، اگر کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے تو طلاق دینا جائز نہیں ہے، یہ بھی بعض فقہا نے فرمایا، مگر صحیح یہ ہے کہ طلاق جو ہے وہ جائز ہے، بلا وجہ ہے تو کراہت کے ساتھ، اور وجہ ہو تو جیسی وجہ، جس درجے کی وجہ ہو اس کے اعتبار سے حکم لگے گا۔ یہاں جو فرمایا کہ ہر حال میں بلا کراہت طلاق جائز نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ زوجہ پر مشقت ہے، کیونکہ زوجہ نکاح میں آئی اور مرد نے کنارے کر دیا اس کو طلاق دے کر، اب وہ کس قدر وحشت محسوس کرے گی، ایسی روز روز طلاق ہوتی رہے تو سارا نقصان تو بیوی کا ہوتا ہے، مشقت ہے اس پر، دشواری ہے اس کے لیے۔ یہ میں نے جو تشریح کی ہے اس تقدیر پر کہ لم یشرع کا نائب فاعل جو ضمیر ہے راجع ہے طلاق کی مشروعیت، طلاق، لیکن اگر رجعت کو مانا جائے تو یوں سمجھیں کہ رجعت قبل ثلاث جائز ہے، مشروع ہے، ہر حال میں مشروع نہیں ہے کہ طلاق دیا مرد نے، اب وہ 3 طلاق دے دے تب بھی رجعت کر سکتا ہے، اور کنائی طلاق دے دے الفاظ کنایا سے جس سے طلاق بائن ہو جائے تب بھی رجعت کر سکے، اور مغلظہ ہو جائے تب بھی رجعت کر سکے، ہر حال میں رجعت کر لے، ایسی گنجائش نہیں شریعت نے دی، ورنہ زوجہ پر مشقت ہو جائے کہ زوجہ جو ہے وہ پھر اس کے نکاح سے نکل ہی نہ سکے، اور کسی اور شوہر سے، کسی اور مرد سے نکاح ہی نہ کر سکے، کہ جب یہ طلاق دیتا ہے تب لوٹا لیتا ہے، جب دیتا ہے تب لوٹا لیتا ہے، گویا کہ بیوی اس سے جدا ہو، اس سے جو ہے وہ آزاد ہو نہیں پا رہی ہے، ایسی صورت مشقت علی الزوجہ کی صورت ہو سکتی ہے۔ فرمارے مومن ہو وقوع الطلاق علی المولا بمضی 4 اشہر دفعا للضرر عنها، مولا ایلا یعنی
کوئی مرد اپنی زوجہ سے قسم کھا لے کہ اس کے قریب میں نہیں جاؤں گا، اگر مہینہ 2 مہینے کی بات ہے تو کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن اگر 4 مہینے یا اس سے زائد کی قسم کھا لے تو شرعی حکم یہ ہوتا ہے، اس کو ایلا کہتے ہیں، اور 4 مہینے تک اس کے پاس نہیں گیا تو طلاق بائنہ پڑ جاتی ہے۔ یہ شریعت نے حکم دیا ہے، کیونکہ دور جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ اپنی بیویوں سے قسم کھا لیتے تھے کہ قریب نہیں جائیں گے، اور سال بسال جو ہے وہ قریب نہیں جاتے تھے، اور دوسری ازواج رکھتے تھے، اپنی ضرورت پوری کرتے تھے۔ وہ عورت بیچاری معلقہ رہ گئی، نہ وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے اور نہ اس کی اس شوہر سے اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ تو شریعت نے اس ظلم کو روکا اور 4 مہینے کی حد سے محدود کر دیا، اور فرمایا کہ 4 مہینے تک جو اگر شوہر قریب نہ گیا تو اس پر طلاق پڑ جائے گی، اور پھر وہ عدت گزار کے جس سے چاہے نکاح کر لے، یہ اس کے لیے آسانی ہو گئی۔ تو فرمایا توسع اور تخفیف ہی کے قبیل سے ہے کہ مولا پر طلاق پڑ جائے 4 مہینے کے گزرنے کے بعد۔ مولا یعنی وہ خاتون جس کے ساتھ ایلا کیا گیا، ایلا کرنے والا مرد مولی ہے، اور مولا جس کے ساتھ ایلا کیا گیا۔ دفعا للضرر عنہا، تاکہ اس سے ضرر کو دور کیا جائے۔ ومنہ مشروعیت الکفارۃ فی الظہار والیمین تیسیرا علی المکلفین۔ اب یہ بھی دیکھیے کہ لوگ قسمیں کھا لیتے ہیں اور پھر پھنس جاتے ہیں کہ اب تو قسم کھا لیا، کیا کریں؟ قسم پورا کرنا ضروری ہو جائے ہر حال میں، تو غصے میں قسم کھا لیا کہ فلاں گھر نہیں جاؤں گا، بازار میں نہیں جاؤں گا، فلاں سے بات نہیں کروں گا، فلاں کام نہیں کروں گا۔ اب یہ ہے کہ ضرورت پیش آ گئی وہ کام کرنے کی، ضرورت پیش آ گئی اس کے گھر جانے یا اس سے بات کرنے کی، اب کیا صورت ہوگی؟ اب وہ پھنسا رہے گا، مجبور رہے گا۔ شریعت نے آسانی دے دی کہ جاؤ تم اپنی یمین کا کفارہ دو اور بات کرو۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سے ثابت ہے کہ جب بھی کوئی قسم کھا لے اور اس کے غیر میں آسانی دیکھے تو قسم توڑ دے، وہ کام کرے جو بہتر ہے اور قسم کا کفارہ دے۔ تو قسم کو پورا کرنا ہر حال میں ضروری ہو اور کفارہ دے کر کے قسم توڑنے کی گنجائش نہ ہو تو مکلفین پر پریشانی ہو جائے گی نا۔ فرمان مکلفین کے لیے آسانی دے دی گئی، جبکہ کفارہ مشروع قرار دیا گیا، زہار میں بھی اور یمین میں بھی۔ یمین کی وضاحت کر دی ہم نے، زہار کے بارے میں یہ سوچئے کہ مرد نے اپنی زوجہ کی ذات، اس کے جسم یا کسی ایسے عضو کہ جس کے ذریعے پورے ذات کی تعبیر کی جاتی ہو، اس کو تشبیہ دے دیا اپنی کسی ایسی خاتون کے ساتھ جس کے ساتھ اس کا نکاح حرام ہے، جیسے والدہ، دادی، بہن، بیٹی۔ تیرا چہرہ یا تیری پیٹھ یا تیرا پیٹ میری ماں کی طرح ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ زہار ہو جاتا ہے اگر زہار کی نیت سے کرے۔ تو اس میں قرآن مقدس نے فرمایا کہ اب اس کے لیے اس سے قریب ہونا حرام ہو گیا جب تک کہ وہ کفارہ نہ دے، جب تک کہ وہ کفارہ نہ دے اس سے قریب ہونا حرام ہو گیا۔ اور اس کا کفارہ وہی ہے جو روزہ جان بوجھ کر کے توڑ دیتے ہیں تو کفارہ ہوتا ہے، کفارہ زہار، غلام آزاد کرنا یا 60 دن مسلسل روزے رکھنا یا 60 مسکینوں کو اگر نہ ہو سکے تو کھانا کھلانا۔ تو زہار میں کفارہ مشروع قرار دے کر کے معاملے کو آسان کر دیا نا شریعت نے، کہ اپنی بیوی کے ساتھ ایسے جملے بول کر کے اس نے بیوی کو حرام قرار دے دیا، اب زوجہ کے پاس جا نہیں سکتا، تو شریعت نے یہ قرار دیا کہ چلو کفارہ دے دو، اور کفارہ دینے کے بعد تم زوجہ کے پاس جا سکتے ہو۔ تو کفارے کی مشروعیت اس شوہر پر احسان ہے، آسانی ہے۔ یوں ہی دیکھیے فرمایا التخیر فی کفارۃ الیمین لتکررها بخلاف بقیۃ الکفارات لندرۃ وقوعها۔ اگر کفارات کا چیپٹر آپ دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ جیسے کفارہ زہار ہے، کفارہ یمین ہے، کفارہ قتل ہے، کہیں پر آسانی دی گئی ہے کفارہ ادا کرنے میں، کہیں پر مشکل رکھا گیا، جیسے کفارہ قتل میں رقبہ مومنہ کے ساتھ خاص کیا گیا، اور دیگر مقام پہ صرف رقبہ کہا، تحریر و رقبہ۔
اور کفارے زہار میں یہ سختی رکھی گئی کہ رقبہ آزاد کرے، یا پھر یہ کہ نہ ہو سکے تو 60 دن مسلسل متواتر روزے رکھے، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، تو ذرا اس میں سختی ہے۔ اور کفارے یمین میں فرمایا گیا رقبہ آزاد کرے، یا پھر یہ کہ 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، او کہہ کر کے آسانی دی گئی۔ اور پھر آخر میں فرمایا گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا تو 3 دن روزے رکھ لے۔ تو دیکھیے جتنی آسانی دی گئی ہے کفارہ یمین میں، وہ آسانی کفارہ زہار یا کفارہ قتل میں نہیں ہے۔ اس میں جو ہے وہ اتنا آپشن نہیں دیا گیا، اختیار نہیں دیا گیا کہ چاہے کھانا کھلا لو، چاہے کپڑے پہنا لو، چاہے رقبہ آزاد کر لو، جو اختیار یمین میں دیا گیا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ یمین بار بار قسم جو ہے انسانوں کی زندگی میں داخل ہے، چھوٹی بڑی کسی بھی بات میں لوگ قسم کھا لیتے ہیں، لیکن زہار کا معاملہ اتنا نہیں ہوتا کہ بندہ زہار کرتا پھرے یا قتل کرتا پھرے۔ تو اس لیے فرماتے تخیر کفارہ یمین میں، جو کفارہ یمین میں اختیار دیا گیا کہ چاہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنا دو، یا غلام آزاد کر لو، 3 آپشن دے دیا گیا، اس لیے کہ یمین کفارہ یمین کا معاملہ بار بار ہوتا ہے، بار بار لوگ قسمیں کھاتے ہیں اور پھر بار بار انہیں کفارہ دینا پڑتا ہے۔ تو اگر سختی کر دی جائے تو کس قدر دشواری ہو جائے گی، برخلاف دیگر کفارات، کیونکہ دیگر کفارات کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نادر الوقوع ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بندہ روز روز قتل کرتا پھرے یا زہار کرتا پھرے، اس لیے ان کے کفارے کو سخت رکھا گیا۔ یوں ہی دیکھ لیجئے فرماتے مشروعیت التخیر فی نظر معلق بشرط لا یراد کونہ بین کفارۃ الیمین والوفاء بالمنظور علی ما علیہ الفتوی۔ تو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے غور سے سماعت کریے۔ دیکھیے نظر جو ہے، آدمی نظر مانتا ہے، اسی کو یمین بھی کہہ دیتے ہیں کبھی کبھی، نظر اور یمین تھوڑا سا فرق ہے دونوں میں۔ کسی نے نظر مطلق مانی کہ میرے للہ علیہ ان احج البیت، یا ان اصوم یومن، یا ان اصلی نفلا، کہ میں اللہ کے لیے اتنی نماز پڑھوں گا، اتنے روزے رکھوں گا، یہ مطلق ہے۔ کبھی کبھی نظر معلق ہوتی ہے کہ اگر یہ کام ہو گیا تو میرے اوپر اتنی نماز یا اتنا صدقہ۔ اب نظر معلق کی بھی 2 شرط ہے، 2 صورتیں، ایک یہ کہ ایسی شرط پہ معلق کیا جس کا ہونا چاہتا ہے، یا ایسی شرط پر معلق کیا جس کا نہ ہونا چاہتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یوں کہا کہ اگر اپنے بچوں سے کہا کہ اگر تم امتحان میں کامیاب ہو گئے تو میں 1 دن روزہ رکھوں گا، یا یہ کہہ دیا کہ اگر تم امتحان میں فیل ہو گئے تو میں 1000 صدقہ کروں گا، 1000 روپے کا صدقہ کروں گا۔ تو اب ظاہر ہے کہ امتحان میں پاس ہو جانا یہ تو ایسی شرط ہے جس کا چاہتا ہے بندہ کہ ہو جائے، اور فیل ہو یہ ایسی شرط ہے جسے چاہتا ہے کہ نہ ہو۔ تو جس کے بارے میں یہ ہو، ایسی شرط ہو جس کے بارے میں چاہتا ہو کہ نہ ہو، وہ تو یمین سے ملحق ہو گئی نا بات، یمین سے ملحق ہو گئی بات۔ تو ایسی صورت میں حکم کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ مفتہ بھی جو قول ہے وہ یہ ہے کہ کفارہ یمین اور وفا بالمنظور دونوں میں اختیار دیا گیا۔ پہلا جو قول ہے وہ یہ کہ وفا بالمنظور کا قول ہے امام ابو حنیفہ کا، کہ ایسی شرط پہ معلق کیا ہے جسے جو ہے چاہتا ہے کہ وہ نہ ہو، یا پھر یہ مطلقاً کسی شرط پہ معلق کیا ہے، چاہے وہ ایسی ہو جو بہترین شرط ہو، مرغوب شرط ہو، یا پھر جو ہے وہ مرغوب شرط نہ ہو۔ دونوں صورتوں میں وفا بالمنظور کا قول تھا کہ وہ قسم یا وہ نظر پوری کرنی پڑے گی۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کا جو دوسرا قول ہے اور جس کی طرف آپ نے رجعت فرما لی، وہ یہ قول ہے کہ اگر کسی ایسی شرط پر اپنی نظر کو معلق کیا
جس کو ہونا نہیں چاہتا. جیسے تم نے اگر فلاں گھر میں جا کر کے بات کی یا فلاں گھر میں گئی تو ایسا ایسا، اور یہ چاہتا ہے کہ ویسا نہ ہو، اور یہ نظر مانی ہے، تو اگر وہ کام ہو جائے، وہ شرط پالی جائے، تو اب جو ہے آپشن ملتا ہے بندے کو، چاہے تو کفارہ یمین دے دے اور یا پھر جس بات کی نظر مانی ہے اس نظر کو پورا کرے. جیسے مثال کے طور پر کہہ دیا کہ اگر میری زوجہ صحت یاب نہ ہو سکے تو میرے اوپر 100 دن کے روزے رکھنا. تو اب اگر اس کی زوجہ صحت یاب نہ ہو سکی اور اسی میں انتقال ہو گیا تو اسے اختیار ہے کہ یا تو کفارہ یمین دے دے اور یا پھر وہ نظر پوری کرے، دونوں میں اختیار ہے. علی ما علیہ الفتویٰ، جیسا کہ فتویٰ اسی پر ہے. تو مشروعیت التخیر لا یراد کونوں میں بین کفارۃ الیمین والوفاء بالمنزول، یہ متعلق ہے تخیر سے، یعنی مشروعیت التخیر بین کفارۃ الیمین والوفاء بالمنزول فی نظر معلق بشرط لا یراد کونہ، ایسی نظر میں جو کسی ایسی شرط پر معلق ہو جس کا ہونا مراد نہیں ہے، جس کا ہونا بندہ نہیں چاہتا ہے. ایسی نظر کی صورت میں اگر وہ شرط پالی جائے تو بندے کو اختیار دے دیا گیا کہ چاہے تو وہ کفارہ یمین ادا کرے، چاہے جس بات کی نظر مانی ہے وہ نظر پوری کر دے. یہی مفتہ بہی قول ہے. وَإِلَيْهِ رَجَعَ الْإِمَامُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَبْعَةِ أَيَّامٍ، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی وفات سے 7 دن پہلے جو ہے رجوع کر لیا تھا اسی قول کی طرف. پہلا قول یہ تھا کہ اسے نظر پوری کرنی ہوگی، لیکن جب یہ کہہ دیا، یہ قول آ گیا کہ نظر پوری کرے چاہے کفارہ دے دے تو آسانی ہو گئی، تو آسانی کی صورت یہ بھی بتا دی. چلیے فرماتے وَمِنْهُ مشروعیت الکتابۃ لیتخلص العبد من دوام الرق لما فیہ من العسر، کتابت کی مشروعیت بھی اسی قبیل سے ہے، یعنی غلام کو یا باندی کو مکاتب بنا دینا کہ بدلے کتابت طے ہو جائے. غلام سے کہے آقا کہ تم اتنے پیسے لا کر کے دو تو تم آزاد ہو، تو اب یہ اجازت ہو جاتی ہے کہ وہ جا کر کے کوشش کرے، دوڑ بھاگ کرے، کمائے یا پیسے مانگے لوگوں سے، کسی طرح سے پیسے حاصل کر کے اپنے آقا کو دے، اور جیسے ہی ادا کرے گا وہ مکاتب آزاد ہو جائے گا. تو یہ کتابت کو شریعت نے مشروع قرار دے کر کے اس غلام پر احسان فرمایا نا، اس کے لیے آسانی دی. اس میں کیا آسانی ہے؟ تاکہ غلام ہمیشگی کی غلامی سے رہائی اور رستگاری پالے، کہ اس میں تو دشواری ہے، غلامی کوئی آسان چیز ہے، غلامی میں تو دشواری اور عسر ہے. تو کتابت مشروع قرار دے کر کے شریعت نے جو ہے وہ تخفیف فرمائی. وَلَمْ يُبْطِلْهَا بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ تَوَسُّعَةً، اور یہ یسر اور تخفیف دیکھیے کہ شریعت نے کتابت کو شروط فاسدہ سے باطل قرار نہیں دیا. آپ نے پڑھا ہوگا، میں نے بیان بھی کیا کہ بعض عقود وہ ہیں جو شروط فاسدہ سے فاسد ہو جاتے ہیں، جیسے بیع، اور بعض عقود جس میں شریعت چاہتی ہے کہ وہ چیز ہو جائے، آسانی پیدا کی ہے، وہ شروط فاسدہ سے فاسد نہیں ہوتے، جیسے نکاح. تو اسی طرح سے کتابت جو ہے نا، یہ شریعت چاہے گی نا کہ بندہ کسی طرح جلدی آزاد ہو، تو کتابت کا معاملہ ہوا غلام اور آقا کے درمیان، تو شریعت اس میں یسر چاہتی ہے. تو اگر آقا نے غلام کے ساتھ شرط فاسد لگا دی کہ جیسے وہ بریرہ کا واقعہ تھا کہ ان لوگوں نے کہا کہ تم بدلے کتابت لے کے آؤ اور بدلے وہ ولایت عتق ہمیں ہوگی. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تم اسے خرید کر کے آزاد کرو، ان کی شرط جو ہے نا وہ معتبر نہیں ہے، ولایت تمہیں ہی ہے، ولایت عتق تمہیں حاصل ہوگی، کیونکہ وہ شرط فاسد ہے. تو فرمایا کہ کتابت کے عقد کو شرط فاسد کی وجہ سے شریعت نے باطل نہیں قرار دیا، یہ بھی اسی لیے تاکہ آسان کرے. اور چلیے فرماتے وَمِنْهُ مشروعیت الوصیت عند الموت لیتدارک الانسان ما فرط منه فی حال حیاتی،
وصیت مشروع قرار دے کر کے بھی شریعت نے آسانی پیدا کی ہے کہ بندہ موت کے وقت، یعنی موت سے پہلے، موت کے وقت سے مراد وہ نہیں جب روح نکالی جا رہی ہے، موت کے وقت یعنی موت کے قریب بندے کو وصیت کرنا مشروع قرار دیا. یعنی وصیت جب بھی کرے وہ وصیت کرنے کی اجازت ہے، لیکن موت سے پہلے پہلے بہت سارے تصرفات روک دیے جاتے ہیں. جیسے مال اگر کسی کو دے گا اور موت کے کی حالت ہے، مرض وفات میں ہے، تو یہ تصرف باطل مانا جاتا ہے. طلاق بھی باطل ہے کہ مرض وفات میں اگر اپنی بیوی کو طلاق دے گا تاکہ وہ وراثت نہ پائے تو یہ طلاق نہیں ہوتی اور سے معاملہ. لیکن وصیت کے بارے میں ہے کہ عند الموت وصیت مشروع ہوتی ہے. اس لیے اس میں آسانی کیا ہے؟ تاکہ انسان سے اپنی زندگی کے دوران کوئی بھی جو ہے کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی غلطی ہو گئی ہو، تو اس کا تدارک اور اس کی تلافی کر لے. انسان نے اپنے کسی قریبی کے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا تو چلو اب وصیت کر کے وہ احسان وہ تلافی کر لے. کوئی بھائی ہے، کوئی پڑوسی ہے، اس کو کبھی کوئی جو ہے نا صدقہ نہیں دیا اس نے، تو اب چلو تلافی کر لے وہ، اور کچھ مال اس کے لیے وصیت کر دے. تو زندگانی میں کوئی کوتاہی جو کچھ ہو گئی ہے اس کے تلافی اور تدارک کی گنجائش شریعت نے دی ہے. آسانی ہوئی نا. فرمایا وصح له فی الثلث دون ما زاد علیہ. یہ شریعت نے وصیت دی جو مشروع قرار دیے، وہ بھی یہ نہیں کہ پورا کے پورا مال یا آدھے مال کی وصیت کر دے. ثلث کی وصیت جو صحیح قرار دیا ہے، دون ما زاد، نہ کہ اس سے زائد کی. اس میں کیا آسانی ہے؟ فرماتے ہیں ورثہ کے ضرر کو دور کرنا مقصود ہے. کیونکہ اب جب یہ موت کی نظر ہونے جا رہا ہے تو اگر یہ پورا کے پورا مال وصیت میں دے دے، وصیت کر دے، تو پھر وارثین کو کیا ملے گا؟ مقصد تو یہ ہے کہ اس نے جو کوتاہیاں کی ہیں اس کی تلافی کرے، تو ایک ثلث سے کیس اس کا معاملہ حل ہو جائے گا، اس کو یہ موقع مل جائے گا تلافی کرنے کا. باقی باقی جو ہے وہ 2 ثلث وہ تو وارثین کا ہو. اگر سارا کے سارا مال وصیت کر جائے تو وارثین کو نقصان ہوگا. تو وارثین کے ضرر کو دفع کرنے کے لیے اس کی وصیت کو 1/3 تک محدود کر دیا گیا. فرماتے ہیں یہی تو وجہ ہے حتی اجزناہا بالجمیع عند عدم الوارث، ہم نے پورے مال کی وصیت کو جائز قرار دے دیا جبکہ کوئی وارث نہ ہو، کیونکہ وارثین کے ضرر کو دور کرنا ہے. اب اگر کوئی وارث ہی نہیں ہے تو وہ میت پورے مال کی وصیت کر سکتا ہے کہ سارا مال مدرسے کا، سارا مال مسجد کے لیے وقف، سارا مال میرے فلاں دوست کا. فرماتے وَأَوْقَفْنَاهَا عَلَى إِجَازَةِ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ إِذَا كَانَتْ لِوَارِثٍ. اور رسول کریم علیہ السلام نے چونکہ فرما دیا کہ وصیت وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں، لہٰذا اگر کوئی بندہ اپنے کسی وارث کے لیے وصیت کرے گا تو وہ وصیت درست نہیں ہے، اور اسے نافذ کر سکتے ہیں بشرطے کی دیگر وارثین اجازت دیں. تو اسی لیے فرمایا کہ ہم نے وصیت کو موقوف قرار دے دیا باقی ورثاء کی اجازت پر اگر وہ وصیت وارث کے لیے ہے. زید کے 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں مثال کے طور پر، اس نے ایک جو کمزور کوئی بیٹا تھا یا بیٹی تھی اس کے لیے وصیت کر دی، حالانکہ اس کو وراثت سے بھی ملنا ہے. تو یہ ایسی وصیت جو ہے دیگر وارثین کے لیے حق تلفی ہو رہی ہے کہ اس کو زیادہ مل رہا ہے باقی کو کم مل رہا ہے. اس لیے باقی ورثاء اجازت دے تب تو یہ وصیت نافذ ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. فرماتے ہیں وَأَبْقَيْنَا التَّرَكَ عَلَى مِلْكِ الْمَيِّتِ حُكْمًا حَتَّى تُقْضَى حَوَائِجُهُ مِنْهَا رَحْمَةً عَلَيْهِ. دیکھ لیجئے اور کیا ہے، شریعت نے آسانی فرمائی ہے اور لوگوں پر تخفیف فرمائی ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ فرماتے ہم نے میت کی ملکیت پر حکمن ترکے کو باقی رکھا ہے، یہاں تک کہ اس کی ضرورتیں اسی مال سے پوری کی جائیں گی، اس پر آسانی اور رحم و کرم کے طور پر. اب دیکھ لیجئے کہ زید کا مثال کے طور پر انتقال ہوا، اس نے بہت جائیداد چھوڑی، تو آپ نے سراجی وغیرہ میں ترکے اور فرائض کے مسائل پڑھ لیے ہوں گے.
اس میں یہ ہے کہ جو کچھ بندہ چھوڑ کے جاتا ہے اس سے 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا حق جو مال ترکے سے متعلق ہوتا ہے وہ ہے تجہیز و تکفین کا، اور اس کے بعد تجہیز و تکفین کے اخراجات پورے ہو گئے تو اس کے بعد جو کچھ میت پہ قرض ہے وہ سارا کے سارا قرض ادا کیا جائے۔ اس کے بعد اگر کچھ بچ رہ گیا تو جتنا بچا ہے اس سے 1/3 سے اس کی وصیت پوری کی جائے، اور پھر بچے تو باقی وارثین کو، باقی مال وارثین کو ان کے متعینہ حصص کے حساب سے دیا جائے۔ یہ 4 حقوق ہیں۔ تو ان میں پہلا والا حق دیکھ لیجئے، دوسرا والا حق دیکھ لیجئے، وہ تو صراحتاً وہ میت کے لیے جا رہا ہے کہ میت کے جو اخراجات ہیں تدفین میں وہ اخراجات اسی مال سے پورے کیے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی بھی شریعت نے اس مال کو میت کی ہی ملک میں مانا ہے، تبھی تو اس کے اخراجات کو مقدم کیا جا رہا ہے، میت کے اخراجات کو۔ حالانکہ جیسی بندہ انتقال کر جاتا ہے ساری چیزیں منقطع ہو جاتی ہیں اور ملکیت بھی ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز کا مالک نہیں رہتا، وہ اس کی ساری ملکیت ختم ہو گئی۔ اب اہلیت نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کا مالک ہو سکے، لیکن پھر بھی جو جائیداد وہ چھوڑ کے گیا ہے حقیقتاً نہ صحیح حکماً ہی صحیح اس کی ملکیت باقی رکھی جاتی ہے، یہ مال ابھی بھی میت ہی کی ملک پر ہے حکماً، لہٰذا اس کی ضرورت، میت کی جو ضرورتیں ہیں وہ ضرورتیں اسی مال سے پوری کی جائیں گی۔ اور وہ کیا ضرورتیں ہیں؟ کفن دینا ضرورت ہے، نہلانا ضرورت ہے، اس کو جو ہے وہ دفن کرنا ضرورت ہے، کون قبر کھودے گا اس کے چارج دینا پڑ سکتا ہے، لکڑی رکھی جائے، کیسے جو ہے فرشی کیسے قبر بنائی جائے اس کے اخراجات کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ لہٰذا اگر اس کے مال کو اس کی ملکیت پر باقی رکھ کر کے اس میت کے اخراجات کو اسی سے پورے کرنے کے کو مشروع قرار نہ دیا جاتا تو ہوتا کیا؟ ہوتا یہ کہ بہت سارے ایسے کیسز سامنے آتے کہ میت کو کفن بھی نہیں ملا، اس کو صحیح سے قبر بنانے کا بھی اس کے لیے اہتمام نہیں کیا گیا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بچے لڑنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ والدین کے علاج بھی ٹھیک سے نہیں کرتے، تو جب انتقال ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے پیسے سے کفن دفن کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ کون کرے گا؟ وہ کہے گا فلاں کرے، وہ کہے گا فلاں کرے، پتہ چلا کہ کوئی تیار نہیں ہے۔ تو ایسے معاملات ہو سکتے ہیں کہ اس کے وارثین کچھ کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اور نہیں تو ایسے کیسز کا کیا ہوگا کہ میت کا کوئی وارث ہی نہیں ہے، تو پھر جب وارث ہی نہیں ہے تو وارثین تو کچھ سوچ سکتے تھے، غیر وارثین کیا سوچیں گے؟ پھر میت کا کیا بنے گا؟ اس لیے میت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا رحم فرمایا، کتنا کرم فرمایا، کتنی تخفیف فرمائی کہ اس کے مال کو انتقال ہو جانے کے باوجود ساری ملکیت ختم، لیکن اس کی ملکیت اس کے اپنے مال پہ ابھی بھی باقی ہے، تجہیز و تکفین کا خرچ اسی کے مال سے پورا ہوگا۔ چلیے، وَوَسَّعْنَا الْأَمْرَ فِي الْوَصِيَّةِ فَجَوَّزْنَاهَا بِالْمَعْدُومِ، اور توسیع اور وسعت اور گنجائش و تخفیف کی مثال دیکھ لیجئے۔ فرماتے ہیں ہم نے وصیت کے معاملے میں بھی وسعتوں سے کام لیا ہے، تو ہم نے معدوم کی وصیت جائز قرار دی ہے۔ معدوم کی وصیت، آپ کو پتا ہے معدوم کو بیچ نہیں سکتے، یعنی جو چیز ابھی ہے ہی نہیں اس کے ساتھ اس کے معاملے میں کوئی عقد نہیں ہو سکتا، لیکن وصیت کا جو چیپٹر ہے اس میں فرمایا کہ معدوم کی وصیت ہم نے جائز قرار دی۔ معدوم کی وصیت یعنی مثال کے طور پر درخت پہ پھل لگے ہوئے ہیں یا پھل آنے والے ہیں، ابھی وہ پھل نہیں آیا ہے، تو بندہ اس پھل کی وصیت کر سکتا ہے کہ اس درخت میں جتنے پھل آئیں گے وہ میرے مرنے کے بعد فلاں کو دے دیے جائیں۔ تو معدوم کی وصیت جو ہے وہ جائز قرار دے گی تاکہ اس کو آسان کیا جائے اور بندے کو حق دیا جائے کہ وہ جو کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کی تلافی کر سکے، وصیت کرے بندہ۔ اور ہم نے وصیت کو شروط فاسدہ سے فاسد نہیں قرار دیا، کیونکہ وصیت کو پروموٹ کرنا چاہتی ہے شریعت، وصیت کو آسان کرنا چاہتی ہے تاکہ بندہ اپنی جو ہے حق تلفیاں جو کر چکا ہے اس کی تلافی کرے۔ اور چلیے فرماتے ہیں وَمِنْهُ إِسْقَاطُ الْإِسْمِ عَنِ الْمُجْتَهِدِينَ فِي الْخَطَأِ وَالتَّيْسِيرُ عَلَيْهِمْ بِالْإِكْتِفَاءِ بِالظَّنِّ، تخفیف ہی کی قبیل سے یہ بھی ہے
کہ شریعت نے مجتہدین ائمہ مجتہدین سے خطا ہو جانے پہ گناہ کو ساقط قرار دے دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سے یہ ثابت ہے کہ مجتہد جب اجتہاد کرے اور اصابت کو پہنچ جائے اس کو دونا ثواب ہے، اور اگر خطا کرے تو اس کو ایک ثواب ہے، لیکن گناہ نہیں ہے۔ تو خطا کی صورت میں بھی اس کو ثواب ہی ملتا ہے، اس کو گناہ نہیں ملتا۔ تو اسقاط اسم جو ہے اجتہاد فی الخطا کی صورت میں یہ کیا ہے؟ آسانی ہے۔ اگر یہ حکم ہو جاتا کہ نہیں تم غلطی نہیں کر سکتے تو پھر کوئی اجتہاد کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور کتنی دشواری ہوتی مجتہدین پر۔ اور دیکھیے مجتہدین کرام پر کتنی آسانی فرمائی شریعت نے کہ ان پر معاملے کو آسان فرما دیا گیا کہ ظن کے ساتھ ہی وہ اکتفا کر لیں، ظن کے ساتھ اکتفا کر لیں۔ بہت سارے احکام ایسے ہیں کہ ظن کافی ان کے لیے، یقین ضروری نہیں ہے۔ باب اعتقاد میں یقین ضروری ہے، لیکن اعمال کے باب میں ظن کافی ہے۔ تو خبر واحد جو ہے وہ بھی حجت ہے احکام میں، حالانکہ خبر واحد مفید ظن ہوتی ہے۔ تو ظن پر ہی اکتفا کر لینا بہت سارے احکام اور اعمال اور فروع میں شریعت نے اس کی اجازت دے کر کے مجتہدین پر آسانی کر دی ہے۔ وَلَوْ كُلِّفُ الْأَخْذَ بِالْيَقِينِ لَشَقَّ وَعَسَرَ الْوُصُولِ إِلَيْهِ، اور اگر یہ مجتہدین کرام اگر اخذ بالیقین کے مکلف قرار دیے جاتے کہ نہیں تم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک کہ تمہیں مکمل یقین نہ ہو جائے، یقینی دلائل تمہیں مل نہ جائیں تب تک تم فیصلہ نہیں کر سکتے، اگر یہ مکلف کیا جاتا تو بڑی دشواری ہوتی اور یقین تک پہنچنا مشکل ہو جاتا۔ اور دیکھیے فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے قضاء و شہادات کے بیان میں بہت وسعتیں اور گنجائشیں دی ہیں۔ کس لیے؟ آسانی کے لیے۔ یہ قضاء و شہادات کا کیس بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس میں تیسیر ہونی چاہیے، لہٰذا مثالیں دیکھ لیجئے۔ فَصَحَّحَ تَوْلِيَّةَ الْفَاسِقِ، امام اعظم ابو حنیفہ نے فاسق کو متولی قرار دینا، یہاں پر جو ہے وہ متولی سے مراد تولیت القضاء، فاسق کو قاضی مقرر کرنا امام ابو حنیفہ نے صحیح قرار دیا۔ فاسق کو قاضی بنا دیا جانا، فاسق کو کوئی قاضی بنا دے یعنی سلطان اسلام یا ارباب حل و عقد تو فاسق قاضی ہو جائے گا۔ یہ مطلب نہیں صحیح کا کہ اس کا قاضی بنانا درست ہے، صحت بمانے حلت نہیں ہے، صحت بمانے جواز، صحت یعنی یہاں صحت جو ہے عقد کے درست ہونے کے بارے میں ہے، نہ کہ عقد کے جائز ہونا بمانا اس میں کوئی برائی نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ فاسق کو قاضی بنانا جائز نہیں ہے۔ مقلد قضا جو ہے، جو ارباب حل و عقد ہیں، جو قاضی القضات ہیں یا جو سلطان اسلام ہے، خلیفہ ہیں، ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ فاسقوں کو قاضی بناتے پھریں۔ فاسق کو قاضی بنائیں گے تو غلط کام کریں گے، لیکن معاملہ یہ کہ فاسق کو اگر قاضی بنا ہی دیا تو وہ قاضی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا۔ اس میں بڑی بحثیں ہیں، آپ قضا کے بیان میں پڑھیے گا۔ ہاں یہ فرمایا کہ اگر عادل اور اچھے بندے کو قاضی بنایا اور وہ بعد میں فاسق ہو گیا تو اب وہ استحقاق عزل رکھتا ہے، یعنی وہ اس لائق ہے کہ اس کو معزول کر دیا جائے، لیکن جو بندہ پہلے ہی سے فاسق تھا اس کو قاضی بنا دیا تو یہ قاضی بنانا صحیح ہے، یعنی قاضی ہو جائے گا۔ آسانی ہو گئی نا؟ یعنی قضا و شہادات میں اگر عدل کی شرط ہو کہ فاسق کو قاضی بنانا کسی طرح پہ درست نہیں ہے بلکہ عادل ہونا چاہیے، تو عادل تلاش کرنا پڑے گا، اور عادل نہ ملے گا تو کوئی قاضی نہیں بنے گا، اور کوئی قاضی نہیں بنے گا تو مسلمانوں کے سارے کیسز پینڈنگ میں رہیں گے۔ وہ فاسق جو ہے ہو سکتا ہے فسق کی بنیاد پہ غلط کام کرے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سبب فسق کوئی ایک چیپٹر میں ہو، ایک معاملے میں ہو، باقی ہزاروں کیسز جو ہے نا وہ صحیح طور پہ فیصل کرے۔ اس لیے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ نے فاسق کو قاضی بنانے کو صحیح قرار دے کر کے معاملے کو آسان کر دیا ہے، اور فرمایا ان فسقہ لا یعزلہ، فسق جو ہے قاضی کو
معزول نہیں کرے گا. فسق ہاں صرف فاسق ہو جانا قاضی کو معزول نہیں کرے گا. وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ ہاں وہ عزل کا مستحق ہوگا کہ سلطان اسلام اس قاضی کو اب معزول کر دے. چلیے فرماتے ہیں ولم یوجب تزکیۃ الشہود علم علم حملن ہونا چاہیے. حضور حملہ نے سب میں علن لکھا. میں نے اپنے نسخے میں حملن بنا دیا ہے. کس نسخے میں حملن لکھا ہے؟ حضرت کے درس شروع ہونے والا ہے تھوڑی دیر میں، اس لیے میں اپنا درس کسی جزئیے تک پہنچا کر کے روکتا ہوں. چلیے فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے جو وسعتیں دی ہیں گنجائش اور آسانی قضا و شہادات کے بیان میں، اس کی مثال ہے کہ امام ابو حنیفہ نے شہود کا تزکیہ واجب نہیں قرار دیا. حملا لحال المسلمین علی الصلاح مسلمانوں کے حال و احوال کو صلاح پر محمول کرتے ہوئے کہ مسلمان ہیں، ان کو بہتر ہی سمجھنا چاہیے. کیا ضروری ہے کہ آپ ان کو مسلمانوں کو فاسق اور غلط قرار دیں اور پھر تزکیہ شہود کریں؟ تزکیہ شہود کا مطلب یہ ہے کہ جو بندے گواہ بنتے ہیں ان کے بارے میں تزکیہ کرنا، معلوم کرنا کہ اس نے غلطی تو نہیں کی ہے، یہ بندہ جھوٹا تو نہیں ہے، یہ بندہ زناکار چور اور تو نہیں ہے، غلط کام تو نہیں کرتا ہے، بناوٹ تو نہیں کیا ہے. اس کا پورا کیریئر تلاش کریے، پورا کیریکٹر جو ہے اس کی تلاشی لیں. یہ تزکیۃ الشہود ہے. بعض معاملات میں تزکیۃ الشہود کا حکم ہوتا ہے اور بعض معاملات میں تزکیۃ الشہود کا حکم نہیں ہے. گواہ جو ہے مستور الحال ہے، اس کو عادل مان کر کے آگے فیصلہ کر دیجئے. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے شہود کا تزکیہ واجب نہیں قرار دیا. کیوں؟ مسلمانوں کے حال کو صلاح پر محمول کرتے ہوئے. ہے بندہ مسلمان تو بہتر ہی ہوگا، کیوں یہ بلا وجہ میں جھوٹی گواہی دینے آ جائے گا. اور دیکھیے ولم یقبل الجرح المجرد فی الشاہد، امام ابو حنیفہ نے گواہوں کے معاملے میں جرح مجرد کو قبول نہیں کیا. جرح مجرد یعنی عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی نے گواہی دی تو کوئی آگے بول دے کہ یہ گواہ گنہگار ہے، یہ گواہ غلط ہے، یہ گواہ فاسق ہے. ایسی جرح کر دے کوئی اور سبب نہ بتائے تو اس کو جرح مجرد کہتے ہیں. یہ کہہ دیا کہ یہ گواہ فاسق ہے، یہ اتنا کافی نہیں ہے، بتانا پڑے گا کہ کیا فسق اس نے کیا ہے. تو بتانا پڑے گا کہ یہ اس نے فلاں موقع پر جھوٹ بولا ہے، یا یہ چور ہے، یہ چوری کر چکا ہے، یا فلاں گناہ کیا اس نے. تو جرح مفسر ہونا چاہیے، جرح مجرد نہیں. امام ابو حنیفہ نے گواہوں کے معاملے میں جرح مجرد کو قبول نہ کیا. اگر جرح مجرد قبول کرتے تو جناب کوئی بھی آ کر شاہد پر الزام لگا دے کہ یہ فاسق ہے، یہ معتبر نہیں ہے، تو خالی یہ کہہ دینا کہ معتبر نہیں ہے کیسے مان لیں گے؟ تو یہ آسانی فرمائی. فرمایا وَوَسَّعَ ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی فی القضاء والوقف. یہ تو امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف سے تخفیفات تھی. امام ابو یوسف کی توصیحات دیکھ لیجئے، یہ سب اسی قاعدے کی وضاحت کے لیے فرمانے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قضاء کے بیان میں اور وقف کے بیان میں بہت وسعتیں اور گنجائش اور تخفیفات دی ہیں. والفتوى على قوله فيما يتعلق بهما، اور فتویٰ امام ابو یوسف کے قول پر ہی ہوتا ہے ان دونوں باب میں، یعنی قضاء کے باب میں اور وقف کے باب میں. یہ اصول افتاء میں آپ حضرات پڑھیں گے
کہ باب قضا میں اور باب وقف میں امام ابو یوسف کا قول راجح مانا جاتا ہے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ سے بھی فتویٰ کے لیے، فتویٰ کے معاملے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ امام ہیں، امام محمد سب لوگ امام ہیں، لیکن امام ابو یوسف امام ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو بہت طویل تجربہ بھی ہے۔ وہ ایک زمانے تک قاضی الشرق والغرب رہے، قاضی القضات رہے، قاضی العالم رہے، تو بڑا طویل تجربہ رکھتے ہیں امام ابو یوسف۔ اس لیے باب قضا اور باب وقف میں ان کے جو فیصلے ہیں وہ معید بالتجربہ ہیں۔ اس بنیاد پر قضا اور وقف کے بیان میں ان کا قول جو ہے وہ اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے امام ابو یوسف کی توسیعات دیکھ لیجئے، فرماتے ہیں وَجَوَّدَ لِلْقَاضِي تَلْقِينَ الشَّاهِدِ، یہ امام ابو یوسف کی طرف سے تخفیفات کا بیان ہے۔ وَوَسَّعَ ابو یوسف سے شروع کیا، تو جوزہ کا فاعل بھی امام ابو یوسف ہے، کہ امام ابو یوسف نے قاضی کے لیے تلقین شاہد کو جائز قرار دیا۔ اس کا مطلب دیگر ائمہ کرام نے نہیں قرار دیا جائز۔ تلقین شاہد کا مطلب ہوتا ہے شاہد کبھی کبھی شہادت دینے میں جملہ غلط استعمال کر دیتا ہے، جس طریقے سے شہادت دینی چاہیے وہ کرنے کے بجائے کچھ گڑبڑی کر دے تو شہادت ناقابل اعتبار ہو جاتی ہے۔ تو قاضی کو جائز قرار دیا گیا کہ قاضی شاہد کو تلقین کرے جملہ، وہ کہے کہ گواہ سے قاضی خود کہے کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ فلاں نے فلاں وقت ایسا ایسا کام کیا، تو شاہد بول دے ہاں، اتنا ہی کر دینا کافی ہے۔ تو شاہد کو شہادت کی تلقین قاضی کے لیے جائز ہے، امام ابو یوسف نے قرار دیا۔ اسی طرح سے امام ابو یوسف نے کتاب القاضی الی القاضی کو بغیر سفر کے بھی جائز قرار دیا، جبکہ ائمہ احناف دیگر ائمہ احناف نے فرمایا کہ کتاب القاضی القاضی تب جائز ہے جبکہ دوسرا قاضی پہلے قاضی سے سفر کی دوری پر ہو۔ امام ابو یوسف نے کہا کہ بغیر سفر کے بھی کتاب القاضی القاضی جائز ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس میں یعنی کتاب القاضی القاضی میں کوئی ایسی شرط نہیں رکھی جو کہ شرط امام اعظم ابو حنیفہ نے رکھی ہے۔ یوں ہی فرماتے ہیں وَصَحَّحَ الْوَقْفَ عَلَى النَّفْسِ وَعَلَى جِهَةٍ تَنْقَطِعُ، امام ابو یوسف نے وقف علی النفس کو بھی صحیح قرار دیا کہ بندہ کوئی اپنے اوپر وقف کرے، یہ مذہب میں نہیں ہے، امام ابو حنیفہ نے نہیں کیا، لیکن امام ابو یوسف نے قرار دیا۔ اسی طرح سے امام ابو یوسف نے فرمایا کہ ایسی جہت پر وقف کرنا جو جہت آخر کار جا کر کے ختم ہو جائے، یہ بھی وقف درست ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کہا کہ مسافرین جو ہے ان کے پانی پلانے کے لیے، ان کے ٹھہرنے کے لیے یہ پراپرٹی میں نے وقف کی، ہو سکتا ہے وہ راستہ بند ہو جائے تو مسافرین اس راستے سے آنا جانا بند کر دے، اب اس کا کیا استعمال ہوگا؟ تو ایسی جہت جو کہ ختم ہو جانے والی ہو اس پر وقف درست نہیں ہے، لیکن امام ابو یوسف نے درست قرار دیا اور فرما دیا اس کے بعد مساکین پر صدقہ ہے وہ۔ جی فرماتے ہیں وَوَقْفَ الْمُشَاعِ وَلَمْ يَشْتَرِطِ التَّسْلِيمَ إِلَى الْمُتَوَلِّي، امام ابو یوسف نے مشاع کے وقف کو بھی جائز قرار دیا۔ مشاع یعنی ایسی پراپرٹی جس میں چند لوگ اس طرح سے شریک ہوں کہ کسی کا حصہ ایک دوسرے سے ممتاز نہ ہو، تو ایسے مشاع کا وقف درست نہیں ہے، امام ابو یوسف نے درست قرار دیا۔ وَلَمْ يَشْتَرِطِ التَّسْلِيمَ إِلَى الْمُتَوَلِّي، وقف کے لیے امام ابو یوسف نے یہ شرط نہ قرار دی کہ متولی کو پراپرٹی دینی پڑے گی تب جا کر کے وقف درست ہوگا۔ یوں ہی ولا حکم القاضی، قاضی جب حکم دے دے گا، جی کوئی کچھ کہہ رہا ہے؟ جی وقف المشاع ہے، چلیے اندر شروع ہو گیا۔ دماغ میں نیت کا
مقدم ہونا ایک طرف رجوع کر رہا تھا